بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3۔ اس پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوا، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء اعلیٰ مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کے بنا پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں جو آیات آگے آتی ہیں، جو قرآن کی افضل ترین آیات میں سے ہے، جسے ہم آیت الکرسی سے پہچانتے ہیں، اور اس میں 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی ہے جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں دین اسلام، انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ اس انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے شرائط اور آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کے بارے میں بھی واضح ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ آل عمران۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے، اور 90 رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ کیونکہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین میں حد درجے مناسبت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ظاہروین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ آل عمران میں نصارہ کو۔ اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، جیسے انبیاء کا قتل، خون ریزی اور خدا کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ پھر اگلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے، کیونکہ ان کے والدین نے نظر مانی تھی کہ اولاد عطا کی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت و تربیت کے لیے منتخب کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور جو ان کو معجزات عطا کیے گئے تھے اس کا بیان ہے۔ ان کے معجزات دیکھ کر بھی یہود ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا واقعہ، اور پھر خدا کا ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لینا۔ اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ پھر نجران کے عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے اور تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور اس میں ان کے 14 انتہائی مذہبی رہنما تھے، ان میں کوئی بھی مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر 2 ایسی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video, then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔